ظاہر ہے بعض لوگ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ قرآن پاک رٹنے سے کیا ہوتا ہے جب معنی ہی نہ سمجھو۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کہو کہ قرآن پاک رٹو بھی اور معنی بھی سمجھو، کیونکہ تلاوت جو ہوتی ہے نا وہ الفاظ کی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی کے ذمے یہ کام لگائی جا رہی، گویا کہ بعثت نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے تلاوت کتاب، تو آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں کہ بغیر پڑھے بغیر معنی سمجھے پڑھنا ہی نہیں چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں معنی ہی کہتے ہیں کہ کوئی کتاب اگر نہ سمجھو اور ایسے پڑھتے رہو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ارے کوئی کتاب اور ہے، یہ کتاب اور ہے، اس کو الکتاب کہتے ہیں۔ آپ نے اور کتابوں کی طرح قرآن کو اگر سمجھ رکھا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ نے کچھ نہیں سمجھا، نادانی ہے۔ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہو کہ بغیر سمجھے کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں سورہ فاتحہ سکھا دیتا ہوں، آپ الحمدللہ رب العالمین نہ پڑھیں نماز میں، وہ ترجمہ پڑھ لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نماز کو قبول ہی نہیں کرے۔ پتہ چلا الفاظ کی اپنی اہمیت ہے یہاں، اور اگر الفاظ کی اہمیت نہ ہوتی تو صحابہ کرام ایک مرتبہ پڑھ کر عربی زبان تھی سب سمجھ لیتے قرآن پاک کو، پھر دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی انہیں؟ لیکن ایک ہفتے میں کوئی قرآن مکمل کرتا تھا، کوئی 3 دن میں، کوئی جو ہے 7 منزل اسی لیے ہے کہ 7 دنوں میں پڑھتے تھے تو قرآن پڑھتے تھے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بعض صحابہ سے کہ ابی بن کعب تم قرآن مجھے پڑھ کر سناؤ، اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو خود حضور پڑھ کر سن رہے ہیں، کیا حضور سمجھتے نہیں تھے؟ پتہ ہے چلا کہ الفاظ قرآن کا رٹنا بھی ثواب، 1 حرف پر 10 نیکی، پڑھنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، کلفتیں دور ہوتی ہیں، دنیا کی محبت کافور ہوتی ہے، رب کی رضا جوئی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا پیغام تو پیغام ہے، دنیا کے کسی میسنجر کے میسج پر قیاس کرنا ہی باطل ہے۔ تو اس کو اچھا پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے، کیونکہ بہرحال سمجھے بغیر تو عمل ممکن نہیں ہے، اس لیے پڑھنا چاہیے۔ ایک اور چیز بتائی تھی، اگر سمجھنا ہی ہو بغیر سمجھے کوئی فائدہ نہ ہو تو الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، تا سین، یاسین، طٰ، حا میم عین سین قاف، اور اس طرح کے جو حروف مقطعات ہیں یہ تو بیکار ہی ہو کے رہ جائیں گے، پھر ان کے پڑھنے پہ ثواب بھی نہیں ملے گا کیونکہ ان کا تو ترجمہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کا رٹنا بھی ثواب ہے۔ اگر کوئی کہے کہ رٹنے سے کیا ہوتا ہے تو اس سے صاف کہیں کہ پھر ایسا کرو کہ الفاظ نہ پڑھو قرآن پاک کے اور ترجمہ نماز میں پڑھ لیا کرو۔ دنیا کا کوئی مفتی اگر فتویٰ دے دے کہ تمہاری نماز ہو گئی تو پھر ہم آپ کی بات تسلیم کر لیں گے۔ ایسا کوئی، یا اس لیے لکھا ہے علماء نے کہ اگر کوئی ترجمہ الفاظ نہ لکھے قرآن کے، خالی ترجمہ جیسے انگریزی میں، ہندی میں یا اردو میں، اور تقسیم کرے تو جائز نہیں ہے، خالی ترجمہ لکھنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے نبی کی نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں سے ایک ذمہ داری تلاوت کتاب، جیسے قرآن اترا ہے اسی طرح پڑھنا اس کا حق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ترجمہ سیکھنے سکھانے کی بہت دنیا کے اندر وہ کر رہے ہیں بڑی ترغیب، ان سے الفاظ کا پڑھنا نہیں آتا، بڑے بڑے اسٹیجوں پر ریفرنس بھی دے رہے ہیں، حوالے بھی دے رہے ہیں، لیکن کہو کہ اچھا وہ آیت پڑھ کے بتا دو تو نانی مر جاتی ہے۔ ابھی کل ایک پروگرام میں دوپہر کے وقت مدرسے کے بچوں کا پروگرام تھا، اب وہ صاحب چونکہ اپ ٹو ڈیٹ قسم کے تھے تو انہوں نے سوچا میں ان کے سامنے ابھی بڑی قیمتی موتی نکال کر لایا ہوں، بیان کروں گا۔ کہنے لگے بچوں تم خالی قرآن پاک رٹو مت، سمجھنے کی بھی کوشش کرو، بغیر سمجھے رٹنا بیکار ہے۔ تو اس کے بعد کچھ دیر کے بعد میری باری تھی تو میں نے اپنے طریقے پر انہیں لیا، اس لیے کہ انہوں نے آگے ایک اور بات کہی تھی کہ سارے مومن اگر رہوگے مومن بن کے تو کامیاب ہوگے، تو وہ آیت پڑھی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہے تو پڑھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، ان کنتم مومنون کہہ کر کے اپنی جہالت کا وہیں ثبوت دیتا۔ میں نے اسی پر کہا کہ جو لوگ زیادہ طنز و تعریض کرتے ہیں وہ اسی مجلس میں ذلیل ہوتے ہیں، نغز ذلیل ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے لیے الفاظ بھی اصل ہیں، اس لیے کہا جاتا سورہ آیت الکرسی پڑھ لو تو یہ ثواب ہے، فلاں پڑھ لو تو یہ ثواب ہے، اور یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الفاظ کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے اور معنی تو بہرحال ہی ہے۔ تو الفاظ و تلاوت کرتے ہیں آپ، کوئی حضور تلاوت کر کے لوگوں کو سناتے، آپ بھی سیکھیے،
ترجمے کے ساتھ ساتھ الفاظ کو صحیح پڑھیے، کیونکہ قرآن پاک میں بڑی نزاکت ہے۔ مثال کے طور پر ابھی وَنُدْخِلْهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ہے، ذو سے اگر کوئی ذال سے پڑھ دے تو ترجمہ بدل جائے گا۔ قل هو اللہ احد ہے، قل کے بجائے قل هو اللہ کوئی پڑھ دے تو معنی بدل جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور قل کھا لیجئے۔ تو ایسے ہزاروں الفاظ ہیں، اس لیے قرآن کا صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اس کے اہتمام اور اس کے احترام کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ طالب علم کی زندگی گزارے، جنت کا راستہ ہے۔